السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض یا علی ابن موسی الرضا علیہ السلام۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھ لینا چاہیے۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کے کچھ نہ کچھ بہرحال مقدمات ہوتے ہیں جو طے کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں اور دوسری جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے یہاں ایک ایشو ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے معاملے میں۔ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے اور اس ٹیکنالوجی کا کلچر ابھی نہیں آیا ہوتا۔ پولیٹیکل سسٹم آ جاتا ہے اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو کلچر ہوتا ہے وہ کلچر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر آپ انگلینڈ میں، اور انگلینڈ میں یہاں پر پہلی دفعہ جب ڈیموکریسی آ رہی تھی تو یہاں پر دو ہاؤس بنے تھے، ایک ہاؤس آف کامن اور ایک ہاؤس آف لارڈ۔ تو انہوں نے کیوں دو بنائے تھے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ایک ہمارے پاس ایک ایمرجنگ کلاس ہے جو نئی بن رہی تھی، اس کے اندر نئی پاورز آ رہی تھیں، تو اس کو انہوں نے کامن کے اندر ڈالا ہوا تھا، اور ایک پرانی کلاس تھی جس کے اپنے اسٹیٹس کو تھا، اس کے اپنے بینیفٹس تھے، اس کو انہوں نے ہاؤس آف لارڈ کے اندر ڈالا ہوا تھا۔ تو یہ جو دو ہاؤس بنے تھے یہ ان کی ایک مجبوری تھی، ان کی سوسائٹی کی ایک ڈیمانڈ تھی۔ اچھا، اب ہم نے پکڑ لیا کہ بھائی ڈیموکریسی میں دو ہاؤس ہوتے ہیں، ایک کامن ایک لارڈ، یہی کاپی کرو اٹھا کے پاکستان کے اندر۔ اچھا، وہاں دو کلاسز ایسی تھیں کیا؟ نہیں۔ ہم نے کیوں دو کو کاپی کیا؟ وہاں تین کیوں نہیں بنائے بھائی؟ ایک بنا لیتے۔ تو ہم نے کہا نہیں، چونکہ ہمارے جد امجد انگلینڈ میں یہ ہوا تھا تو ہم بھی یہی کریں گے۔ صحیح؟ تو ہمارے پاس سسٹم آ جاتا ہے، کلچر نہیں آتا۔ گاڑی چلانے کا ایک کلچر ہے، گاڑی آ جاتی ہے لیکن گاڑی چلانے کا کلچر نہیں آتا۔ اچھا، بہت بعض اوقات بڑے اسٹوپڈ طریقے سے بھی آتا ہے، بڑے اسٹوپڈ، جیسے اب پولیٹیکل سسٹم آ گیا بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے، یہ بہت اسٹوپڈ ہو گیا کام۔ اب وہاں پہ لوگ ووٹنگ کے لیے تیار نہیں تھے، آپ نے جناب علی جا کے ڈیموکریسی دکھا دی اور وہاں پر الیکشنز کروانا شروع کر دی، پتہ چلا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو زمیندار تھا اس نے سارے گاؤں کے ووٹ اپنے لیے ڈلوا دیا، آج تک ڈلوا رہا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہوتا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ جو یونٹی کا مسئلہ ہے، ہمیں اس کے اوپر ایک بیک گراؤنڈ پریپیئر کر لینا تھا، اس کے اوپر کچھ ہوم ورک ہو جانا چاہیے تھا۔ ہمیں پہلے لوگوں کو کسی جگہ سے کنونس کرنا شروع کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد کنونس کرتے ہوئے آتے اور پھر لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ ہماری نیڈ ہے، اور ان کے پہلے سے اٹھنے والے سوالات کو پہلے ہی سالو کر لینا چاہیے تھا۔ یہ سارے کام پہلے ہی ہو جانے چاہیے تھے، یہ سب کام نہیں ہوئے، ایک ویگ آئیڈیا لے کر ہم میدان کے اندر کود بیٹھے۔ اب جو کودے تو لوگوں کا ریئیکشن بہت ہی عجیب ہو گیا۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، اگر دوست کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا اور چوڑا کر لیا جائے تو وہ دوستوں میں سے ہیں بہرحال۔ تو وہ بتا رہے تھے مجھے، کہنے کہ ایک دفعہ علامہ شہید عارف حسین حسینی صاحب کے ہاں کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے۔ اب علامہ صاحب نے وہ وحدت کے اوپر ظاہر بہت بات کرتے تھے اور بہت صحیح کام کرتے تھے، تو صاحب وہاں پر ان سے کچھ اہل سنت علماء ملنے کے لیے آئے وحدت کے موضوع کی وجہ سے، کہ اتحاد بین المسلمین کا شہید بہت زیادہ نشر و ترویج کے اوپر محنت کرتے تھے، تو وہ کچھ ملنے کے لیے آئے۔ اچھا، جب وہ ملنے کے لیے آئے تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ اسی وقت اذان کا ٹائم آ گیا، اذان کا ٹائم آیا، اور ایک بندے خدا جو قائد صاحب کے بہت چاہنے والے تھے وہ اذان دینے گئے۔ اب جو انہوں نے اذان دی تو انہوں نے ایک معرکہ کر ڈالا، اور معرکہ یہ کیا کہ امیر المومنین کا نام نہیں لیا۔ قائد شہید نے سنا، جیسے ہی انہوں نے نام لیے بغیر اگلا جملہ کہنا چاہا، ان کا بھائی رک جانا، رو کے ان کو بلایا اپنے پاس۔ قائد نے کہا کہ تم نے امام کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہنے لگا کہ آپ چونکہ اتحاد بین المسلمین کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، اہل سنت علماء یہاں تشریف فرما ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج میں نام نہ لوں تو بہتر ہوگا۔ تو قائد شہید نے کھڑے ہو کر فرمایا سب کے سامنے، تمام اہل سنت وغیرہ سب، کہنے کہ دیکھیے صاحب، اتحاد بین المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ میں شیعہ ہوں اور میں شیعہ رہوں گا، اس میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جاؤ پوری آسان دو، 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ قائد کے لیے تو اتحاد بین المسلمین کلیئر تھا، اس بندے خدا کے لیے کلیئر نہیں تھا۔ اب اگر قائد وہاں پر نہ ہوتے تو یہ خود معاشرے کے اندر ایک بلوا ہوتا۔ کیوں؟ اس کے لیے کلیئر نہیں تھا کہ اتحاد بین المسلمین کیا ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے، ہم ایک آئیڈیا پک کرتے ہیں، ایک جملہ لے لیتے ہیں، ایک ٹرمینالوجی لے لیتے ہیں، اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ جس نے کوائن کیا تھا اس نے کس بیک گراؤنڈ میں دیا تھا، اس نے ہم سے کیا اس کی شرائط مانگی تھیں کہ پہلے ہمیں ان کو پورا کرنا ہوگا، پھر ہم اس بات کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ آپ بھی احتیاط فرمائیں، بالکل ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن تمام تر تقاضوں کے ساتھ، تمام تر تیاری کے ساتھ اس کے اوپر محنت کریں۔ اگر آپ نے وہ محنتیں نہیں کی
اور خالی خولی ایک نکال کر ایک ورڈ، جیسے بالکل میں نے کہا نا جیسے کوئی کسی نے انگلینڈ سے دو ہاؤسز کا سسٹم اٹھا کر پاکستان میں پلانٹ کر دیا. اگر آپ یہ کریں گے نہیں، پھر اچھا نہیں ہوگا، پھر آپ کو اچھے نتائج نہیں جھیلنے پڑیں گے، آپ کو بہت برے نتائج ملیں گے. تو آپ پورے سسٹم کو لے کر آئیں، پورا سسٹم لے کر آئیں. مددی